اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آپ کو روح قرآن جو ڈاکٹر محمد حسن رضوی کی لکھی ہوئی کتاب تفسیر ہے قرآن حکیم کی، چند آیات کی وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بہت ہی بہترین طریقے سے انہوں نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ کیا اتفاقات سے ساری کائنات پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ اتفاق بھی کوئی چیز ضرور ہے، مگر اتفاقات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ پھر یہ کیوں کر ہے کہ تمام اچھے اتفاقات اور مواقع ہی جمع ہوتے چلے گئے اور کائنات کو بنانے میں اتفاقات نے چھوا تک نہیں؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ کوئی نگران آنکھ ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتی ہے۔ کوئی زبردست دماغ ہے جو مصروف عمل ہے، وہ تمام تعمیری مواقع ہی فراہم کرتا ہے اور ہر تخریب سے پوری کائنات کو بچائے جا رہا ہے۔ پروفیسر ولیم میکرائڈ نے لکھا، کیا کوئی سنجیدگی سے یہ سوچ سکتا ہے کہ کائنات میں یہ نظم و ضبط عناصر کی اتفاقیہ ملاوٹ سے پیدا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی نہر اپنے سرچشمے کے اوپر کی سطح پر بہہ سکتی ہے، یعنی نیچے سے اوپر جا سکتی ہے؟ فرانس تھامپسن نے لکھا، تمام قریب اور دور کی چیزوں کو ایک لازوال طاقت نے مخفی طور پر ایک دوسرے سے باندھ رکھا ہے۔ جب تم ایک پھول کو چھیڑو گے تو آسمان پر کوئی ستارہ کانپ اٹھے گا۔ امپیریل کالج آف سائنس دان لندن کا پروفیسر ولیم انسان کے کان کی ساخت پر غور فکر کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو بے ساختہ چیخ اٹھا، جس اللہ نے کان جیسی چیز ایجاد کی ہے، کیا وہ خود نہیں سنتا؟ اور یہ دیکھیے اتنا چھوٹا سا جملہ، لیکن انسان کی پورا جسم لرز جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسی کسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں۔ کیا جس نے ہمارے کان بنائے ہیں اور ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، کیا وہ ہمارے ایک ایک لمحہ سن نہیں رہا؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کس کا دل توڑ رہے ہیں، ہم کس کا دل دکھا رہے ہیں؟ جدید سائنس نے بتایا کہ تمام کائنات بجلی کے چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی الیکٹران سے بنی ہیں۔ الیکٹران کے جب مثبت منفی ذرات ملتے ہیں تو پروٹون بنتا ہے۔ چند پروٹون مل کر ایٹم بناتے ہیں۔ ایٹم کے مجموعے کو مالیکیول کہتے ہیں۔ ہر ایٹم اور ہر مالیکیول بجلی کا ایک چھوٹا سا نہایت پیچیدہ اور حساس زندگی کا خزانہ ہوتا ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ ایک گھڑی یا چھانپنے کی ایک مشین اس کے سامنے بالکل سادہ سی چیز معلوم ہوتی ہے۔ پھر مالیکیول میں ماحول کے مطابق بدل جانے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے۔ کیا اتنی پیچیدہ حساس کروڑوں مشینیں از خود اتفاقاً بن سکتی ہیں؟ کیا تخلیق سے اتنی پیچیدہ اور حیرت انگیز معجزے اتفاقاً ظاہر ہو سکتے ہیں؟ عظیم سائنسدان آئنسٹائن لکھتا ہے، کائنات پر ایک زبردست دماغ حکومت کر رہا ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ دماغ کسی ریاضی دان کا ہے یا مصور کا یا کسی شاعر کا یا سب کا، البتہ وہ دماغ ایک عظیم حقیقت ہے جو ہماری زندگی میں صحیح بھی پیدا کرتا ہے، ہماری امیدوں کو بھی ابھارتا ہے۔ وہ انسان جو کائنات کی تخلیقات پر تعجب کرتے ہوئے نہیں ٹھہرتا، وہ اصل میں مردہ ہے، اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ اور یہی جو ہے قرآن حکیم فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ یہ تو مردہ ہیں، ان کو زندہ نہ کہو، یہ تو مردہ ہیں۔ یعنی چلتے پھرتے انسان کو کہا کہ تو چلتے پھرتے ہیں، یہ گویا یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ تو مردہ ہیں۔ اور وہی آئنسٹائن بھی کہہ رہے کہ یہ تو مردہ ہیں، ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔
اور علامہ اقبال کہتے ہیں مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، یوں تو کالج کا جواں زندہ نظر آتا ہے۔ اور سورہ اعراف میں 185 نمبر کی آیت پہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ کائنات ارض و سما پر اور اللہ کی دوسری مخلوقات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہے۔ ایک عظیم مغربی سائنسدان نے لکھا یہ کائنات کوئی مشین نہیں بلکہ کسی شاعر کا زبردست تخیل معلوم ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ایک عظیم، دقیق اور عجیب و غریب صنائی سے عدل اور توازن پیدا کیا ہے۔ دیکھیں ہماری جو کمیونٹی ہے یا ہمارا جو طبقہ ہے جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تو وہ توحید کے بعد جو چیز مانتے ہیں وہ عدل ہے، یعنی عدل الہی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو عدل اور توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اے رب تیرے کام کس قدر حیرت انگیز ہیں۔ اللہ کا لفظ الہ سے بنا ہے اور الہ کے عربی میں معنی ہیں حیران ہونے کے۔ جب انسان حیران ہو جاتا ہے، انسان جس قدر اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کرتا ہے اسی قدر حیران ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس قدر حیران ہوتا ہے اسی قدر وہ اپنے رب کو، اللہ کو پہچانتا اور مانتا چلا جاتا ہے۔ علم کی انتہا ہے بے تابی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے صرف علماء ہی مرعوب ہوتے ہیں، یعنی جو فطرت کو پہچانتے ہیں، جو فطرت کا علم حاصل کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، صرف وہی مرعوب ہوتے ہیں۔ جو ہمارے جیسے لوگ بس دن رات کا چکر کاٹ رہے ہیں، اور ہم نے کیا مرعوب ہونا ہے، اسی لیے ہم گناہ بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھی نہیں مانتے۔ سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اللہ نے آسمان کو فضا میں اٹھا کر کائنات میں توازن پیدا کر دیا ہے۔ جناب رسول خدا یہ دعا ارشاد فرماتے تھے اللہ یا اللہ اپنے بارے میں میری حیرانی کو بڑھاتا ہی چلا جا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ جتنا آپ غور و فکر کریں گے ایک سے ایک چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے آتی جائیں گی، اور پتہ چلے گا کہ کتنا لنک ہے اس کائنات میں ایک دوسرے سے۔ تو مقصد تخلیق کائنات کی بات کرتے ہیں قرآن حکیم میں، ہم نے زمین و آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہیں برحق، با مقصد، بالکل ٹھیک سچی حقیقت کے طور پر ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جن لوگوں نے اس بات کا انکار کیا وہ اس حقیقت سے جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے، یعنی موت سے منہ کو موڑے ہوئے ہیں۔ ان سے کہیے کیا تم نے آنکھوں کھول کر دیکھا ہے وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ تو اگر تم سچے ہو تو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی، یا ان کا آسمان کی تخلیق یا تدبیر میں کوئی حصہ ہے؟ پچھلی کسی کتاب میں دکھا دو، یا کسی علمی روایت کا ذریعہ علم یا کسی صاحب علم کا بیان ہی لے آؤ جس میں یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور نے کائنات کی کسی بھی چیز کی پیدائش کی ابتدا کی ہے۔ اگر تم سچے ہو، بھلا اس سے زیادہ گمراہ اور بہکا ہوا اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکیں، بلکہ انہیں ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔ اور جب لوگ محشر میں جمع ہوں گے تو وہ خود اپنے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی بندگی تک سے انکار کر دیں گے۔ اس سورہ احقاف بہت ہی بہترین سورہ ہے قرآن مجید کا۔ اس کا 3، 4 یہ سورہ احقاف جو ہے یہ 6 نمبر کا سورہ ہے، اور 4 سے لے کے 6 تک اس کی جو آیات ہیں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کی تفسیر کے بارے میں بتائیں گے۔ آیت میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد یا بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس کائنات کو ایک مقررہ وقت یعنی قیامت تک کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر تبیان
سے لیا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا کو ہماری فکر و عمل کے امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے، اور امتحان ختم ہونے پر اس کائنات کی بساط کو الٹ دیا جائے گا۔ آیت نے 3 غلطیوں اور گمراہیوں کو رد کیا ہے۔ پہلی کیا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کی ہے، یہ بتا دیا کہ کائنات کی کوئی چیز از خود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ہر چیز کو پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے۔ اس طرح روح یا مادے کی قدامت کے تصور کو رد کر دیا۔ دوسرا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کو بالکل ٹھیک اور بامقصد پیدا کیا ہے، یعنی اس بات کو رد کر دیا کہ کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں، یعنی کہ بالکل بیکار سا پیدا کر دیا۔ اس طرح آخرت کا وجود ثابت ہو گیا۔ پھر تیسری کیا چیز بتائی؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کائنات کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس بات کو رد کر دیا کہ دنیا غیر فانی ہے۔ عام طور پر ماہرین اللہ کے ایک ہونے پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ قرآن نے اس سے آگے بڑھ کر مشرکوں سے شرک کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کا مطالبہ کیا۔ مشرکوں سے کہا جا رہا ہے جب تم زمین و آسمان کو اللہ کی مخلوق سمجھ رہے ہو، پھر ان چیزوں کی بابت کیوں ایسی ویسی باتیں کر رہے ہو؟ محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ دین کے باب میں کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے غلط ہے، اور یہ کہ فکر و نظر، علم و استدلال سے کام لینا واجب ہے، عقل سے کام نہ لینا قابل ملامت ہے۔ یہ تفسیر کبیر کی جو ہے ترجمہ اور تفسیر ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ نے اپنے آبائے طاہرین کے حوالے سے فرمایا کہ جناب رسول خدا کا ارشاد ہے کہ یہاں کتاب سے مراد توریت اور انجیل ہیں، اور عملی آثار سے مراد انبیاء اور اولیاء کا علم ہے۔ آیت کا آخری پیغام یہ ہے کہ مشرکوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں انہیں وہ کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتے، البتہ نقصان انہیں ضرور پہنچائیں گے۔ یہ تفسیر کافی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔